یہ آڑی ترچھی لائنیں ہوتی ہے تو وہ جلا سکتے ہیں، اور اگر صرف حروف لکھے ہوں، فلیتے پری فلیتا بولتے ہیں اس کو، جو جلاتے ہیں اس کو عام طور پہ، تو اس پہ اگر حروف لکھے ہیں تو وہ حروف جلانا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو۔ بعض اوقات یہ امکان ہوتا ہے کہ لوگ مطلب اس پہ باتیں کریں، تو حروف مفردہ جو ہوتے ہیں ان کو اگر جلایا تو یہ شرعاً درست ہے۔ آیتیں اور مقدس نام یہ نہیں جلا سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے، جو ریلوے کے اندر، گوڈز ٹرانسپورٹ کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، اور جو میکینیکل فیلڈ کے اندر ورک شاپس میں اور اس کے پارٹس میں جو انڈسٹریز ہیں کام کر رہے ہیں، ان تک یہ نیکی کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے۔ وہاں پر شارٹ کورس کروائے جاتے ہیں، مدرسہ مدینہ بالغان یعنی اسلامی بھائیوں کے مدرسے وہاں پر لگائے جاتے ہیں، اور ان کے سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور طہارت کورس کروائے جاتے ہیں۔ گاڑیوں کے اندر جہاں پر فلمیں ڈرامے وغیرہ چلائے جاتے تھے، یہ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے بند کروا کر نعتیں اور بیانات کا سلسلہ ہو۔ مدنی چینل کا ڈیٹا ان کو دیا جاتا ہے، اور ٹرانسپورٹرز کو مدنی قافلوں میں بھی سفر کروایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ملک بھر کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ ہمارے ذمہ داران دھومیں مچا رہے ہیں دینی کاموں کی۔ جہاں پر لاری اڈے ہیں، ٹرمینل ہیں، اسٹیشن ہیں، وہاں پر جائے نماز کا جہاں قیام کرنا ہوتا ہے، جائے نماز بنائی جاتی ہیں، ان کو آباد کیا جاتا ہے، وہاں پر امام دیے جاتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کے تحت اللہ پاک کی رحمت سے ٹرانسپورٹ فیلڈ کے اندر دینی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دعا فرما دیں مزید پاکستان اور دنیا بھر کے اندر ٹرانسپورٹ کی فیلڈ میں ہم مدنی کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی انہی اسلامی بھائیوں میں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی فرمائیے سرکار۔ جی انہی اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر رسیم اتاری ملتان سے شریف سے تشریف لائے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دوران سفر اکثر بسوں میں ڈرامے فلمیں چلائے جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوئی مدنی فون ارشاد فرمائیں، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بشیر دعا بھی فرمائیں۔ اللہ آپ کی، آپ کے گھر کے تمام افراد کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ ٹرانسپورٹر جو تشریف لائے ہیں سب کو خوش آمدید، ویلکم۔ یہ شعبہ بھی ہمارا ماشاءاللہ کافی اب وہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جائے نمازیں بھی بن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اور برکت دے۔ بڑی یعنی کہ خوشی ہوئی بسوں میں، اللہ کرے بس یہ گانے باجے اور یہ سارے فلمیں ڈرامے اور یہ ختم ہو جائے نا، اور اللہ اور رسول کی باتیں ہوں، بس نعتیں ہوں، سنتوں بھرے بیانات ہوں، تاکہ آپ کی بس میں، آپ کی ویگن میں جو بیٹھے تو وہ کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر اترے۔ تو ایسے شوقین بھی پھر ہوں گے کہ جو چھٹی کے ٹائم پر آپ کی بس میں بیٹھیں گے، بولیں گے یار چلو کچھ نہ کچھ اللہ رسول کا ذکر بھی سنیں گے اور وہ تھوڑا سیر بھی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ابھی وہ ملتان کے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ بس میں بیٹھے ہیں تو یہ فلمیں ڈرامے جو چل رہے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت یہی کرنا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے، اور جو آوازیں آ رہی ہیں، میوزک وغیرہ وہ سب چل رہا ہوتا ہے، اس میں اپنی مطلب یہ کہ احتیاط کریں اور وہ آواز بھی نہ سنیں۔ غریب زادہ حاجی عبید رضا پہلے جب بسوں میں سفر کرتے تھے، سیکورٹی ایشو نہیں ہوتے تھے، تو یہ بتاتے تھے کہ جب میں بس میں جاتا تھا گانے بجتے ہوتے نا تو میرے جیب میں کلام پاک تو ہوتا تھا، تو قرآن کریم نکال کر میں تلاوت شروع کر دیتا تھا، اور گانے بج رہے ہوتے میں تلاوت کر رہا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی میرا ہمدرد اللہ پیدا کر ہی دیتا تھا بس میں، اور وہ ان کو شرمندہ کرتا تھا کہ دیکھو یہ تلاوت کر رہے ہیں، تم لوگ گانے بجا رہے ہو، تو وہ گھبرا کے گانے
बंद हो जाते थे कुरान करीम की तिलावत की बरकत से। न खुद बोलेंगे तो वो 1000 दलाइल देंगे, और तिलावत करेंगे तो खुद ही हो। तो ये भी एक सूरत है इन चीजों से जान छुड़ाने की। या मुर्शिदी, आप उन्हें क्या नसीहत फरमाएंगे जो ये भी एक सूरत हो सकती है कि एयरफोन लगाकर बंदा नाते सुनना शुरू कर दे, बयान सुनना शुरू कर दे, लेकिन इसमें फिर ये होगा कि लोग बदगुमानी कर सकते हैं कि ये मतलब कान में लगाकर ये अपनी पसंद के गाने सुन रहा है, इसको ये पसंद नहीं है, ये एक खतरा है। तो इसलिए तिलावत कुरान करीम में जबकि वुजू भी हो, क्योंकि टच करना कुरान करीम को बेवुजू जो है ना वो तो जायज नहीं है। तो हर वक्त अल्लाह करे कि हर वक्त बावजूद रहना भी हमें नसीब हो जाए, तो तिलावत बस शुरू कर दे, इसकी बरकत से शैतान भी भाग जाएगा। तो ये गाने बाजे क्या है, इन्होंने भी भागना ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जैसे ये तो वो लोग थे जो बसों में सफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, आप उनके मालिकान को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्हें क्या मदनी फूल देंगे जो जिनकी गाड़ियों में चीजें चलती हैं? इनको तो इस गुनाह से ज्यादा बचने की जरूरत है कि जो बैठा हुआ वो तो अभी भी तवज्जो नहीं देगा, उंगलियां डाल देगा कान में, कोई भी सूरत निकाल लेगा बचने की, या मजबूरन जबरन कहरन उसको आवाजें आ रही है तो ये मजबूर है। लेकिन ये कि ट्रांसपोर्टर तो जितने अगर यानी जिसने लगवाया वो तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनको अपना अपना गुनाह मिलेगा, और इन सब के मजमूए के बराबर टोटल इस ट्रांसपोर्टर को गुनाह मिलेगा जिसने बस में ये तरकीब बनाई है कि ये सुनाया करो, ये लगाया करो। तो ये तो इसी तरह ड्राइवर कंडक्टर जो जो लगाते हैं ना, ये इन सबको गुनाह, और इनको ज्यादा गुनाह मिलेंगे ना, सबके गुनाह मिलेंगे। अब इनको समझाओ तो बोलेंगे पैसेंजर डिमांड करते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है कोई इक्का दुक्का पैसेंजर डिमांड करता भी होगा तो वो भले दूसरी बस इख्तियार कर ले, कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर और बैठ जाएगा कि आगे जाकर बस खाई में गिरने वाली होगी, हमें पता नहीं होगा, उसकी बरकत से हमारी बस एक्सीडेंट से बच जाएगी। तो इसलिए गाने बाजे और जो भी वाहियात चीजें हैं वो अपनी बसों में तो अल्लाह ज्यादा याद आना चाहिए कि इसमें खतरात बहुत होते हैं। आए दिन बसें गाड़ियां टकरा जाती हैं, खाई में गिर जाती हैं, कल्टी हो जाती हैं, रोज तो हादसे हो रहे हैं। तो इनमें तो ज्यादा डरना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह और रसूल का जिक्र होगा तो उसी की बरकत काम आएगी। कि अगर नात शरीफ चल रही है और खुदा न खास्ता बस को एक्सीडेंट होता है और जो नाते सुनते सुनते अगर फौत भी होता है तो उसका अपना फिर वो है ना, और जो मतलब माज़अल्लाह गाने सुनते सुनते मरता है उसका फिर अपना हिसाब है। तो ट्रांसपोर्टरों को तो बिल्कुल तौबा करनी है और ये सिस्टम ही नहीं रखने, या सिस्टम रखने तो ड्राइवर कंडक्टर को ये ताकीद हो, क्योंकि वो आपके मुलाजिमीन है कि ये मतलब, और इनको आप खुद दें कि कार्ड वगैरह जो भी मेमोरी कार्ड और होते हैं भाई यही चलाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो वो क्यों नहीं मानेगा आपकी बात? तो वो दें वही जो अपनी मतलब वो समझ के हैं, जो शरीय अपने माशाअल्लाह मजलिस से आप ले लें ये मेमोरी कार्ड्स वगैरह, वही चलाते रहें तो अल्लाह रसूल का जिक्र होता रहेगा, आपकी बस झूमती हुई। क्या बात है, कभी खुद ब खुद मदीने की तरफ रुख हो जाए उसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आपने बताया कि जो मालिकान वगैरह के ताल्लुक से आपने इन्हें नसीहत फरमाई है कि ये इस तरह करें, और ये जो इस तरह का निज़ाम बनाते हैं तो खुद तो वो बस में तो होते नहीं हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये जो इस तरह के जो निज़ाम गुनाह बरा बनाते हैं, इनको जो गुनाह हो रहा है जिसका आपने बयान किया, ये गुनाह को क्या हम ये कहें ये बेलज्जत गुनाह है? इनके लिए बेलज्जत गुनाह है भी और नहीं भी है। एक तरह से लज्जत इसको यूं मिलती होगी कि ये चीजें रखेंगे तो हमारे पैसेंजर बढ़ेंगे गाड़ी में जी, पैसेंजर मुतमईन होंगे, तो ये पैसों की लज्जत इनको मिलती रहती होगी
کہ خالی کر دیں گے تو یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ نہیں آئیں گے تو جیسے اللہ پاک ہم کو روزی نہیں دے گا. نہیں، بہت غلط سوچ ہے یار کہ ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اور گناہ کریں گے تو پیٹ بھر جائے گا. یہ لوجک بالکل غلط ہے. اللہ اور رسول پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے، ان کے جو احکام ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے. روزی کا رزاق اللہ ہے، پیسنجر نہیں ہے، بس نہیں ہے. جنہیں کوئی بھی سبھی تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو نیک بندے بھی تو کھا پی رہے ہیں جی رہے ہیں، گناہ گار بھی کھا پی رہے جی رہے. سب کو روزی، جس کو جتنا زندہ رکھنا اللہ پاک نے مقدر فرمایا کہ اس کو اتنی 100 سال کی عمر ملی، کسی کو 100 سال کی عمر ملے گی، تو 100 سال تک روزی دینا یہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ پاک عطا فرمائے گا، 100 سال تک جیے گا. ورنہ جوانی میں بھی تو لوگ چلے جاتے ہیں، بچپن میں بھی تو فوت ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا کیسا؟ قسم کے اگر الفاظ بولتا ہے اور ساتھ میں قرآن کریم پر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے تب تو یہ قسم کو اور مؤکد کر دے گا، اور مؤکد بہت تاکید والی ہیوی ہو جائے گی. اور اگر صرف کہے کہ میرا ہاتھ قرآن پر ہے اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے نا، تو یہ قسم نہیں ہے. البتہ یہ بھی ہے خطرناک معاملہ، سے نقصان کا اندیشہ تو، اور جھوٹ تو بول ہی رہی ہے، جھوٹ کا گناہ تو ہی ہے اس کو، جبکہ جھوٹ بول رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چاندی کے انگوٹھی میں چھوٹے چھوٹے نگ لگے ہوں ایک سے زیادہ، تو کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟ تو چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، وہ ایک نگ والی ہو، وہ پہن سکتے ہیں. اور نگ کا وزن شامل نہیں ہے اس میں، اس کا بھلے وزن کتنا ہو، ایک سے زیادہ نگ والی نہیں پہن سکتے. چاندی کی انگوٹھی بھلے وزن اس کا صحیح ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو، لیکن یہ کہ اس میں نگ ایک سے زیادہ ہے تو بھی نہیں پہن سکتے، بغیر نگ کی بھی نہیں پہن سکتے. اور چاندی کا 4.5 ماشے، اب ماشے چلتے نہیں ہیں، یہ پرانا ناپ ہے. 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن ہونا چاہیے چاندی کی انگوٹھی کا. نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہے، مگر نگ ہونا ضروری ہے. یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے کوئی وزن کی قید نہیں ہے. اس کے نگ بھی بھلے جتنے بھی ہوں، بغیر نگ کی بھی پہن سکتی ہے، وزن بھی زیادہ ہو کم ہو. کم میں تو اگر مرد کو بھی منع نہیں ہے، زیادہ بھی اس کے ہوں، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں ہوں تب بھی جائز ہے. مرد جائز والی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتا. اور مرد کی انگوٹھی جو جائز والی ہے اس کو بھی پہنے گا تو اس کا نگ ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے، ادھر نہ ہو کہ عورتیں ادھر رکھیں گی، مرد ادھر ہتھیلی کی طرف. اور پھر بھی جائز والی انگوٹھی بھی نہ پہننا بہتر ہے، پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے. لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، سنتیں کرتے ہیں. سنت کس کے لیے؟ سنت اس کے لیے جس کو اس کی اسٹیمپ لگانے کی، مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قاضی ہے، جج، مفتی صاحب ہیں کہ وہ مہر لگاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سنت ہے. اب نہ مفتی صاحب انگوٹھی سے مہر لگاتے ہیں، نہ قاضی یا جج اسٹیمپ لگاتے ہیں. اب تو وہ بنے اسٹیمپس آتی ہے، وہ یوں کر کے ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو اب ان کے لیے بھی سنت نہ رہی. اب بھی اگر کوئی مفتی صاحب بالفرض کوئی چاہیں کہ وہ انگوٹھی کے ذریعے مہر لگائے تو اب ان کو سنت کا ثواب ملے گا، اس نیت سے پہنیں گے تو مہر والی، مہر لگانے کے لیے.
ورنہ ایک اب رائج نہیں ہے یہ رواج اس کا جاتا رہا اس ٹائم. اب تو بہت آگے نکل گئے. پہلے تو فتویٰ لکھنے میں اتنی احتیاط ہوتی تھی, یہ قلم سے لکھتے تھے, قلم سے لکھنے میں بھی کاغذ پر حاشیہ نہیں چھوڑتے تھے, بالکل کاغذ کے بالکل جوڑا جوڑ ساتھ ساتھ کنارے کنارے سے لکھتے تھے کہ کوئی خیانت کے ذریعے مسئلے میں کچھ الفاظ اپنے داخل نہ کر سکے. اتنا قریب قریب لکھا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اب یہ تو ترقی ہو گئی, اب تو کمپیوٹر آ گیا. اب تو جتنے فتوے چاہو جس کی نقل میں بنانے چاہو, اب تو نوٹ بھی چھپنے لگے. یہ پرانی ٹیکنیک ہو گئی. اب تو بڑا معاملہ مشکل ہو گیا, ہر چیز کی اب تو نقل ہو رہی ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. لیکن جو دھوکہ دے گا آخرت میں تو اس کی پکڑ ہے ہی ہے, دنیا میں بچ بھی گیا تو اللہ کا عذاب کوئی بھی نہیں سہ سکتا. دھوکہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور یہ جو 4 گرام 374 ملی گرام ہم یہ بیان کر رہے ہیں, کیا یہ آسانی کے لیے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ راؤنڈ فگر کے طور پر کہ 4 گرام سے زیادہ نہیں ہو, یعنی 4 گرام تک کی بنائیں آپ, بس جو انگوٹھی ہو اس میں بھی ایک پتھر ہو, تو یہ جس کو اگر بنانی ہو کہ یہ 4 گرام 374 ملی گرام کر کے پورا ہم بولیں یہی بہتر ہے, ایسا ہی بولیں کیونکہ کتاب میں پھر یہی ہے. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ 4 گرام سے زیادہ نہیں بنا سکتے, یہ تو غلط ہو جائے گا نا. اچھا 374 پر آپ نے بولا تو مجھے یاد آیا کہ 374 میں سمجھے گا کون. 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو مشورتاً کہا جا سکتا ہے کہ 4 گرام کی آپ بھلے بنا لیں, سے کم ہو, سے کم ہو. جی یہ الگ بات ہے. 3 گرام ہے, 4 گرام 374 گرام نہیں 4 گرام ہے نا. آپ تو 4 گرام کی بھلے بنا لیں آپ, یہ تو مشورہ دیا جا سکتا ہے نا. لیکن مشورہ اس کو بتایا یعنی یہ نہیں کہ 4 سے زیادہ کی نہیں بنا سکتے, پھر غلط ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کو عشر ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذوالحج شریف کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھنے والوں اور والیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اللہم آمین. ان کو حج و دیدار مدینہ سے بار بار مشرف فرما. اللہم آمین. 5 بلکہ 3 روزے رکھے ان کے حق میں بھی, اور جو زندگی میں کبھی ان دنوں میں بیان کیے ہوئے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرے ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. اللہم آمین. یا اللہ پاک جو کوئی یہ کلپ کم از کم 10 عاشقان رسول کو سینڈ کرے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم آمین. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے پچھلے ہفتے بھی ان روزوں کے حوالے سے ترغیب دلائی تھی, تو اسلامی بھائیوں کی تعداد اور اسلامی بہنوں کی جو نیتوں کی تعداد ہے وہ ہمیں پہنچ چکی ہے. ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 نفل روزوں کی نیت ہے. 9 روزے رکھنے والے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,016, اسلامی بہنوں کی تعداد 7,033. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,258, اسلامی بہنوں کی تعداد 7,718. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائی 43,317, اسلامی بہنیں 16,652. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی جو نیتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں اس ہفتے تک وہ 1,17,994. ابھی جنہوں نے روزے رکھنے تو وہ نیتیں نہ بھیجی ہوں
تو وہ نیتیں بھیج دیں. تو انشاءاللہ اب یہ کہ یہ روز نیتیں، کیونکہ وہ پیر شریف سے تو مدنی مذاکرے کنٹینیو شروع ہو رہے ہیں آنے والی پیر شریف کو، اس کی بھی نیت کر لیں کہ 10 مدنی مذاکروں میں پابندی سے شریک ہوں گے انشاءاللہ. کراچی والے تو آ سکتے ہیں، اور باقی مدنی چینل کے ذریعے اس کو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ میری بھی نیت ہے کہ میں مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. دعا کریں کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں، اور خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی نیت ہے انشاءاللہ. اب سحریوں کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، اور 10 دن، یہ 10 راتیں جو ہے نا، یہ 10 راتیں سمجھو ہمارے لیے بڑی عید کی راتیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی انشاءاللہ. تو ضرور آپ کراچی والے جو ضرور اس میں شرکت کا ذہن بنا لیں. باہر والے مدنی چینل تو، مگر خصوصی مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست لائیو نہیں ہوتا. عمومی مدنی مذاکرہ جو ہے، جو 9:15 بجے عشاء کی جماعت ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، تو اس کے بعد وہ تقریباً 9:45 بجے تلاوت، نعت شریف وغیرہ شروع ہوتی ہے. پھر کچھ وقت کے بعد وہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو مس مت کیجیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. یا اللہ پاک جس کے لیے ممکن ہو اور وہ 10 مدنی مذاکرے کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 10 منٹ سوال جواب والا سلسلہ سنیں، اس سے پہلے اس کو موت نہ آئے، جب تک وہ حج نہ کر لے، میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے. اور اے اللہ پاک اس کی کلمہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کراچی شہر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور اساتذہ کرام وغیرہ کی ایک انہوں نے بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کا ایک جدول بنایا ہے، شیڈول بنایا ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق جامعۃ المدینہ کی بھی اس میں شرکت ہوگی، اور کراچی شہر سمیت ملک کے مختلف مقامات سے بھی اسلامی بھائیوں کے یہاں پر شرکت کا جدول بنایا جا رہا ہے الحمدللہ. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ضرورت سے زیادہ کتنے پیسے، کتنا سامان، کتنا مال ہو جس سے قربانی واجب ہوتی ہے؟ پاس موبائل، لیپ ٹاپ بھی ہوتے ہیں، اضافی لباس اور گفٹ بھی ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے پیسے بھی جمع کیے ہوتے ہیں، کبھی کاروبار کے لیے، کبھی کوئی چیز خریدنے کے لیے، کبھی شادی کے لیے، تو کبھی گھر بنانے کے لیے پیسے جمع ہوتے ہیں، قرض کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے. تو فیصلہ کیسے کریں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ قربانی ہر اس مسلمان مرد یا عورت پر واجب ہے جو ان 2 شرطوں پر پورا اترتا ہو. نمبر 1، عاقل، بالغ، آزاد اور مقیم، یعنی مسافر نہ ہو، یعنی کہ پاگل نہ ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو. نمبر 2، بقرہ عید کے دنوں میں، یعنی 10 ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے 12 ذوالحجہ کا سورج ڈوبنے تک قرض کو مائنس کر کے ان میں سے کوئی ایک چیز اس کی ملکیت میں موجود ہو، یا ان دونوں یا ان دنوں اس کی ملکیت میں آ جائے. وہ کیا ہے چیزیں؟ 7.5 تولے سونا یعنی گولڈ، یا 52.5 یعنی 7.5 بنے 7.5، اور یا 52.5 یعنی 52.5 تولے چاندی. چاندی یعنی سلور. اب تولا انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ یا 52.5 تولا یعنی 52.5 تولا چاندی کی قیمت کے برابر رقم یا پرائس بانڈ اس کے پاس ہوں.
تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یا اتنی ہی رقم، یا اتنا ہی مال تجارت. یا اتنی رقم جتنا ضرورت سے زیادہ کسی بھی طرح کا سامان، یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی بیان کردہ مقدار کوانٹیٹی کے مطابق نہ ہو، مگر ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہوں تو ان سب کو آپس میں ملا کر دیکھا جائے گا. اگر ملانے سے ان کی قیمت 52.5 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو بھی قربانی واجب ہے. نوٹ: اگر گھر میں ایک سے زیادہ افراد بیان کردہ شرطوں پر پورے اترتے ہوں تو ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. اچھا، اب یہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون اور اس طرح کی بھی سوال میں شامل کیا ہے، کمپیوٹر، تو یہ جو چیزیں استعمال کی ہے نا، تو یہ استعمال میں جو ہیں اس کے، تو یہ حاجت اصلیہ میں اس کی آ جائیں گی، تو یہ قربانی کے مال میں یعنی نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. ہاں اگر ایک سے زیادہ ہیں اور وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ کاؤنٹ ہوں گی، یا لیا ہی بیچنے کے لیے، استعمال کی نہیں ہے، تب بھی یہ نصاب میں یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہونٹ ہلائے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میں جو صورتیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو ہونٹ ہلائے بغیر تو وہ پڑھ نہیں سکتے نا. جتنی قراءت فرض ہے اتنی قراءت اتنی آواز سے کرنی بھی فرض ہے کہ جتنی یعنی اس کو اپنے کانوں سے سن لے، جبکہ سننے میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. جیسے بہرا ہے یا شور ہے کہ تلفظ تو اتنے مخارج سے حروف تو ادا ہو رہے ہیں لیکن آواز کانوں سے سنائی نہیں دے رہی، تو وہ رکاوٹ کی وجہ سے، لیکن اتنا تلفظ ادا ہو رہا ہے کہ رکاوٹ نہ ہوتی تو سن لیتے. یہ تو فرض ہے. تو پھر اگر اتنا بھی وہ فرض بھی ادا نہیں ہوا تو بالکل نماز ہوگی ہی نہیں. تو بہرحال ہے کہ جو پڑھتے ہیں نا ان کو سننا ہے. رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ سنیں. آپ ہونٹ بند رکھ کر کام چلے گا نہیں. یہ جو سارا دن بک بک کرتے ہیں نا ان کو ہونٹ بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نماز میں ہونٹ بند ہو اور جیسے سلام پھر کے کر کے اپنا وہ لوارا شروع کر دیا، ادھر ادھر کی پنچاتیں شروع کر دی. یہ کمال ہے. یہ آپ کو ملیں گے ایسے ہوں گے باتوں نہیں، زبان اس کے منہ میں رہے گی نہیں. جب نماز پڑھیں تو اس کو ہونٹ بند ہوں گے. اللہ اور رسول کا نام لینے میں بس جان نکلتی ہے زبان سے، باقی فالتو باتیں جتنی کروا لو کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں. عید قربان عید قربان عید قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور تلاش کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. اعلیٰ قربانی لیں، فربا جانور لیں اور جانوروں کی گرد بھی صاف کریں اور انہیں کھلائیں بھی. ہاں، بھوکا پیاسا نہ رکھیں انہیں. رائے خدا میں قربان ہوں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی قربانیاں بک کروائیں، ویب سائٹ کو وزٹ کریں، بک کروائیں. دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی قربانیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اوورسیز قربانی کے جانور ہم بک کرنے گئے تھے تو وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بھی میسیجز بھی کیے ہیں
کہ آپ کی دعا مل جائے، کیونکہ یورپ کے بہت سارے ملکوں سے، یو کے سے اور بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں سے جانور قربانی کے حصے یہاں پر بھیجتے ہیں. اس میں فل کاؤ بھی ہے، یعنی پوری گائے، اور بکرے بھی ہیں، اور گائے کا حصہ بھی ہے. تو ان کے لیے دعا ارشاد فرما دیں. یہاں مسلمانوں میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا اور ان کی قربانی یہاں کر دی جائے گی انشاءاللہ. ان کی قربانی یہاں کر دی جائے گی، ان کے جانوروں کی انشاءاللہ، ان کی طرف سے، ان کی جانب سے انشاءاللہ. یعنی باہر ملکوں والے کے لیے دعا کرنی ہے یا یہاں والوں کو بھی، اپنے وطن والوں کو بھی حصہ دینا ہے؟ جی یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کے انتظامات ہیں. 3 قسم کی اصل قربانیاں ہو رہی ہیں. ایک ڈونیٹ قربانی ہو رہی ہے جو ملک میں بھی ہو رہی ہے اور بیرون ملک میں بھی، یعنی اس میں وہ اپنے حصے یا فل کاؤ اس کی رقم بھیج دیتے ہیں یا بکروں کی رقم بھیج دیتے ہیں، وہ گوشت یہاں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور دوسری قربانی وہ ہے کہ جس کے حصے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو حصے آ کر وہ لے لیتے ہیں جہاں جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے. اور تیسرے وہ ہیں جن کو ہم خود گوشت پہنچا دیتے ہیں. تو یہ 3 قسم کی قربانیاں ہیں. اوورسیز کی قربانی جو ہے اس میں ان کا تمام گوشت مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو دعوت اسلامی کے ساتھ قربانی کروانا چاہیں وہ ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے، اس میں تمام آپشن موجود ہیں. ڈونیٹ قربانی کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ ویسے قربانی کا گوشت لینا چاہتے ہیں تو وہ فارم فل کر لیں اور ویب سائٹ وزٹ کر لیں. انشاءاللہ ان کی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے جائیں گے، گوشت تقسیم کیا جائے گا یا ان تک پہنچا دیا جائے گا. سب کے لیے دعا فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ قربانیاں کروائیں گے انشاءاللہ. یہ اپنے یہ جو حصے والی قربانیاں جو ہے نا، ان کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں. بڑی ہم لوگوں نے تحقیقیں علماء نے کی، اور مطلب وہ آخر کار یہ کہ اب بھی علماء کی نگرانی میں یہ دعوت اسلامی کی جو حصے کی قربانیاں جو ہوتی ہے نا، اجتماعی قربانی جس کو بولتے ہیں، یہ علماء کی نگرانی میں ہوتی ہے. باقی اب ایک ہے ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ یہ حصے والی قربانیوں کا سلسلہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ علماء کی رہنمائی کے بغیر کر رہے ہیں تو غلطیوں سے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے مسائل اتنے ٹف ہیں. تو اس لیے جو بھی کریں یہ دین کے کام جتنے بھی علماء کی رہنمائی میں ہی ہونی چاہیے. عبادتوں کے جو بھی کام ہیں علماء کی رہنمائی کے بغیر نہ کیے جائیں. تو یہ قربانی بھی عبادت ہے. اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق قربانیاں کرنے کی سعادت بخشے اور اللہ پاک قبول بھی فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ہمارے ملک والے یا بیرون ممالک کے لوگ، اوورسیز والے، آشی کانسول، جو بھی اس میں جس طرح بھی حصے ڈالیں، قربانیاں کریں، اس کے ذریعے قربانیاں اپنی طرف سے کروائیں. الہ العالمین جو ان کے لیے بھاگ دوڑ کریں، کوششیں کریں، یا اللہ پاک ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ پاک یہ جو خرچ کریں اس سے کئی گنا بڑھ کر ان کو دنیا میں بھی عطا فرما. ان کی جیب بھری رہے، ان کی مطلب تجوری ہری رہے. اے اللہ پاک یہ کسی کے محتاج نہ ہو، صرف تیرے در کے محتاج رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو بے حساب انہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رہ رہا ہے دوسرے اسٹیٹ میں اور کسی دوسرے الگ اسٹیٹ میں وہ قربانی کرانا چاہتا ہے تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ شرط تو نہیں کہ جہاں پہ ہے قربانی وہیں پہ کرائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. دنیا میں کہیں بھی قربانی کروا سکتے ہیں. شرط یہ کہ جب قربانی ہو نا، یعنی ذبح ہونا، یہ قربانی کہلاتا ہے.
खाल उतरना और ये तो भले बाद में भी हो, टाइम निकल जाने के बाद तो कोई हर्ज नहीं है, बस छुरी फिर जाए ज़बीहा पर। अच्छा, तो अब ये कि जहां ये है वहां और जहां इसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है वहां कुर्बानी का वक्त होना चाहिए। न दोनों स्टेट में कुर्बानी का वक्त होना चाहिए तो कुर्बानी होगी, वरना ये नहीं जैसे कि मदीना पाक में कोई कुर्बानी करना चाहता है तो मसलन एक दिन हमसे एक दिन पहले वहां ईद आ गई तो ईद के दिन हमने कुर्बानी करवा दी अपनी तरफ से, और हमारे यहाँ भी ईद आई नहीं है तो कुर्बानी नहीं होगी। तो हमारी ईद है, हमारा ईद का दिन है, वहां दूसरा दिन है और वहां कुर्बानी की गई मदीना शरीफ में हमारी तरफ से तो कुर्बानी हो जाएगी कि दोनों जगह पर कुर्बानी का वक्त मौजूद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर सैयदी बहुत सारे हज करने पहुंच गए हैं और कई एक तैयारियां कर रहे हैं और कई इस्लामी भाई सिर्फ तमन्ना लिए बैठे हुए हैं, हसरत है उनके पास। उन अय्याम में वो क्या करें जब हाजी 8 तारीख को मिना में होंगे, 9 को अरफात में होंगे, तो यहाँ जो हसरत लिए हुए हैं वो क्या ऐसा वजीफा पढ़ें? क्या उन दिनों में कुछ याद मक्का हो, याद मदीना हो? किस अंदाज से क्या कैफियत होनी चाहिए? क्या उस दिन का कोई वजीफा भी होता है गैर हाजी के लिए? बस ये कि हसरत आती है, ये पहुंचा मैं रहा जाता हूं, अल्लाह पाक हमें भी पहुंचा दे। तो अगर ये हसरत होगी, दिल में अफसोस की कैफियत होगी कि काश मैं भी वहां होता, अफसोस में रह गया, तो अगर ये अल्लाह की रजा के लिए है और इसमें अगर अश्कबार हो जाता है, दिल इसका रंजीदा है, तो ये भी सवाब के काम है सारे। अच्छी सोचें हैं, अच्छे तस्वुरात हैं और ये होने भी चाहिए। अल्लाह नसीब करे, अब नसीब वालों का हिस्सा है। हम लोग तो गफलत के मारों को पता भी नहीं होता। अल्लाह पाक हमें बस ये अच्छे अच्छे तस्वुरात, बदनी ख्यालात नसीब फरमाए। वाकई जाने वाले कर रहे हैं हज की तैयारियां, अल्लाह पाक सबको बाद अब हाजिरियां नसीब फरमाए। आप जनाब की भी तो फ्लाइट है ना, ये पता नहीं चला, याद नहीं मुझे कब फ्लाइट है। जा तो आप भी रहे हमें छोड़ के। इंशाअल्लाह मंगल को, मंगल को। आपने मुझे पैगाम तो दिया था, हमने भूल गया, शायद मंगल का भी इरशाद फरमाया होगा उसमें। उस वक्त टिकट अल्लाह नहीं हुआ, पाक करम फरमाया, बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपसे दुआ के लिए अर्ज किया था, टिकट नहीं हुआ था, आपकी दुआ के बाद टिकट हो गया। तरकीब तो बनी गई थी तो अब टिकट हो ही जाता है आमतौर पे, जबकि पूरा होता है टिकट के लिए मारामारी। मेरा ख्याल है ये मारामारी यूं करते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने, नहीं है नहीं है नहीं है, खलास खलास खलास, तो फिर वो थोड़ा भाव बढ़ाना, नहीं नहीं हमको जरूरी है जाना, तो ये भाव बढ़ जाएगा टिकट का। ये इनके सीजन होते हैं ना कमाने के, और झूठ तो इतना चल रहा होता है हर मामले में आजकल, झूठ धोखा, इसमें भी चलता ही होगा धोखा झूठ। टिकट नहीं है नहीं है, सीटें सब पुर हो गई हैं। अरे आधे आधे हवाई जहाज खाली देखे यार, वो खाली पड़े होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं टिकट नहीं है, रश लगा हुआ है, बहुत रश है, पोजीशन बहुत टाइट है। लेकिन हर सूरत में नहीं होता, आजकल तो वाकई रश होगा। इस वक्त जो हजी फ्लाइट है तो फुल जा रही होंगी, सीजन है। लेकिन इसमें कुछ लोग जैसे बेचारे होते हैं कि जो ऐसे मजबूर हो जाते होंगे, जो कैंसिल कराते होंगे, जिनके अगर जगह नहीं तो यूं जगह बन जाती होगी। बाद बेचारे फोत भी हो जाते हैं, नसीब में नहीं होता जाना, तो सीटें खाली भी होती रहती हैं। अल्लाह पाक आफियत से आपको मक्का मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जब वहां पहुंच जाएं, सांस ले लें तो पता चला कि आप पहुंच गए।
ابھی یہاں سے تو بس کچھ پتہ نہیں ہے کہ نصیب میں کیا ہے. اللہ آپ کو وہاں کی حاضریاں نصیب کرے آپ کے صدقے، ہمیں بھی ان حاضریوں سے مشرف فرمائے. بارگاہ رسالت میں میرا بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی، حاضرین کا بھی، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سلام پہنچے، ہو سکے تو ان کا بھی سلام انہی الفاظ کے ساتھ عرض کر دیجیے گا بارگاہ رسالت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اب مدنی مذاکرات تو انشاءاللہ الکریم چاند رات کو، یعنی پیر شریف کو زیادہ تر تو ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، نہیں بھی ہوتا تب بھی پیر شریف کو مدنی مذاکرات شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا وہ ناخنوں کا بتا دوں کہ ناخن ہیں یہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. ان کے لیے ثواب کا کام ہے کہ وہ ناخن جو ہیں، ناخن، بال، جہاں کے بھی بال ہیں بدن کے جہاں کاٹنے ہیں تو وہ کاٹنے کو، کھال جدا کرنی ہے تو کھال بھی جدا کرنے، جو مردار کھال ہوتی ہے جیسے، تو کھال کا بھی لکھا ہوا ہے، اب وہ مردار کا ہے نہیں ہے وہ بھول گیا ہوں میں. تو بہرحال یہ کہ یہ سب کر لیں، اور جب تک اپنی یہاں کی قربانی نہ ہو جاتی آپ کی طرف سے اس وقت تک پھر یہ بال وغیرہ جائے. مثلا آپ دوسرے دن قربانی کرتے ہیں عید کے، تو اب جب چھری چل جائے تو اب بھلے آپ اپنے ضرورتوں سے ناخن بال وغیرہ کاٹ لیں، یہ مستحب ہے، نہ کریں تب بھی گناہ نہیں ہے. اور جن کو مطلب قربانی جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر چاہیں تو اس طرح کہ وہ ناخن بال چاند رات سے نہ کاٹیں اور عید کی نماز کے بعد بھلے یہ کاٹ لیں، تو ان کے لیے بھی یہ انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا، اب جن کا 40 دن ان دنوں ہو جائیں، یعنی چاند رات کو سمجھو کہ اس کا 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے، مثلا کہ وہ ناخن نہیں کاٹے اس نے، اب اس کو 11 تاریخ کو سمجھو گے یا جس دن بھی اس نے قربانی کرنی ہے تو اب 41 دن ہو جائیں گے تب جا کے ناخن کاٹے گا یا بغلیں لے گا یا جو بھی بال ہیں غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں جن کا دور کرنا ہوتا ہے تو وہ اگر 41 دن ہوگا نا، 40 دن تک نہ کاٹنا یہ جائز تھا، 40 سے اوپر اگر گزار دیے تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے پھر اس کے لیے یہ چاند رات سے پہلے نہیں کاٹ سکا تو بھلے چاند رات کے بعد بھی یہ کاٹے. اب اس کے لیے نہ کاٹنا مستحب نہیں رہے گا، کہ اگر مستحب کے مقابلے پر واجب آ گیا پھر تو مستحب رہا ہی نہیں، یعنی وہ ترک کرنا بھی نہ ہوا، رہا ہی نہیں اس کے لیے مستحب، بلکہ واجب ہے کہ یہ اس کو پورا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ
سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت أستغفرك استغفرک وأتوب إليك واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت أستغفرك استغفرک وأتوب إليك واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت أستغفرك استغفرک وأتوب إليك واتوب الیک. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مکتبۃ المدینہ کی ایک بک کا پرومو دیکھتے ہیں. ایمان کو طاقت بخشنے اور روح کو سکون پہنچانے والے واقعات اور حکایتیں، بزرگان دین کی زندگیاں اور ان میں موجود خوبصورت پیغام، ایسے ہی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور زندگی بدل دینے والی کتب، عاشقان رسول کی 130 حکایات، 60 حج کرنے والا حاجی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سفر مدینہ، یہ تمام کتب آپ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں. عازمین حج کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تحفتاً پیش بھی کیجیے اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے اس نمبر پر رابطہ کیجیے. مکتبۃ المدینہ. ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اسلامی بھائی اس کا مطالعہ بھی فرماتے ہیں. آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے امیر اہل سنت کے صدقے نیکی کی راہ پر چلا اور دین و دنیا کی خوب برکتیں عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے امیر اہل سنت کے مختلف ارشادات. اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایثار ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ نماز فجر کے فضائل پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دوسرا ہفتہ جون 2023، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی نماز فجر کے فضائل. پاکستان اسلامی بھائی 18,14,876، 18,14,876. پاکستان اسلامی بہنیں 7,63,987، 7,63,987. اوورسیز اسلامی بھائی 34,930، 34,930. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,30,398، 1,30,398. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,44,191، 27,44,191. نماز فجر کے فضائل، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی.
10 जून 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन पर आईं? जवाब, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर। सवाल नंबर 2, जुल हज के पहले 10 दिनों का रोजा कितने साल के रोजों के बराबर है? जवाब, 1 साल के रोजों के बराबर। सवाल नंबर 3, एक हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है या दोनों हाथों से? जवाब, दोनों हाथों से। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मोहम्मद फखरुद्दीन अत्तारिया, रहीम यार खान, बिनते रफीक अत्तारिया, कसूर, बिनते मौला बख्श, जामशोरो, सिराज अहमद अत्तारी बिन अल्लाह बख्श, बलूचिस्तान, सैयद इरफान शाह, कराची, बिनते संजर खान, जैकबाबाद, बिनते उमर दीन, सखर। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम सिराज अहमद अत्तारी बिन अल्लाह बख्श, बलूचिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशा अल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से सवालात भी किए जाते हैं, जिसके हवाले से आपने देखा भी कि इस हफ्ते किनको इनाम दिया जा रहा है। अगर आप भी ये इनाम हासिल करना चाहते हैं, इन सवालात के जवाबात देना चाहते हैं, तो आज के मदनी मुज़ाकरे के सवालात नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, औरत का लफ्ज़ी माना बताइए। सवाल नंबर 2, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलेंगी? सवाल नंबर 3, अल्लाह पाक के नज़दीक कौन से 10 दिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं? तो इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए, इन नंबर्स पर, स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, तो इन नंबर्स के ज़रिए आप हमें जवाबात दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम ना लिखें बल्कि महरम का नाम लिखें, महरम का नंबर लिखें। अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत उम्मे फुला या बिनते फुला, इस तरीके से आप हमें जवाबात इन सवालात के दे सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे